بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج کچھ اہم خبریں اگر ڈسکس کریں تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کر دی گئی اور اس قرارداد کے تحت جو ہے نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو اگلی اطلاع دے دوں. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد یہ جو بل ہے یا یہ جو ترمیم ہے، یہ جو قرارداد ہے، منظوری کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جانی ہے. تو صدر پاکستان کیا اس پر دستخط کر دیں گے؟ اب آج جو تقاریر کی گئی اس میں یہ بات کہی گئی کہ عمران احمد خان نیازی کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر اس پر یہ وقت آ جائے تو 5 سال میں اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو سکتی ہے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ابھی سے ایک بار گیمنگ کی جو سوچ پائی جاتی ہے مسلم نواز کے اندر، وہ بڑی ایکٹیولی موجود تھی. اور یہ کہا گیا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی یہ بھگتنا پڑے گا، اور اگر بھگتیں گے تو وہ بھی تاحیات ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نااہلی ختم ہو. پاکستان جب وہ آئیں تو انہیں یہ یقین دہانی کروا دی جائے کہ آپ الیکشن بھی جیتیں گے، آپ وزیر اعظم بھی بنیں گے تو پھر وہ پاکستان آئیں گے، ورنہ وہ پاکستان آنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے. وہ ایون فیلڈ کے بڑے اسپتال میں علاج کروا رہے ہیں کیونکہ بہت آرام دہ اسپتال ہے. وہ اسپتال ایسا اسپتال ہے کہ وہ پاکستان میں اگر کوئی اسپتال نے بنایا ہوتا اپنے دور میں تو یقیناً یہاں پہ علاج کروا لیتے. تو بہرحال نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کروانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایڈوانٹیج استحکام پاکستان پارٹی کو پہنچے گا. یعنی جہانگیر ترین کی بھی نااہلی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اگر نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہوتی ہے اور یہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں. حیران کن رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی جو نئی ڈیفینیشن تیار کی ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ 193 جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، 173 زیادہ ہوتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا. اگر ہم اس سے پہلے کچھ میتھمیٹیشینز کو ڈسکس کریں، یعنی موسیٰ بن الخوارزمی ہو گیا یا اسی قسم کے لوگوں کو، تو انہوں نے جو ہمارے سامنے جو کاؤنٹنگ رکھی تھی، جو ترتیب رکھی تھی، اس میں 193 زیادہ ہوتے تھے، 173 کم ہوتے تھے. تو مجھے لگتا ہے ان کی ریسرچ بہت کم تھی. مرتضیٰ وہاب، بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ اور اسی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ عصر حاضر کے موسیٰ بن خوارزمی ہیں. اس سے زیادہ یہ طاقتور لوگ ہیں کہ انہوں نے 173 کو 193 پر فوق کے دلوا دی. ثابت کر دیا کہ 173 جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، 193 کم ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی ترقی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی. جمہوریت کی بھی نئی ڈیفینیشن سمجھ آئی کہ اصل میں جمہوریت جو ہے وہ بندوں کو گننے کا نام نہیں ہے، گنتی اپنے حساب سے کرنے کا نام ہے. یہ جو نئی چیز ڈیفائن کی ہے نا، شاید یہ ایک تاریخ رقم کر دے کہ پیپلز پارٹی نے ایک تو بھٹو کو مرنے نہیں دیا، ساری دنیا مر گئی لیکن بھٹو زندہ رہا، اور بھٹو کے زندہ ہونے کی وجہ سے سندھ ڈوب گیا سارے کا سارا. اب کراچی کو ڈبونے کی تیاری ہے. کبھی ایک لمحے کی سوچیے، کراچی دنیا کے 4 ان شہروں میں شامل تھا، زندگی کا رہن سہن سب سے شاندار تھا. آج کراچی نمبر 1 پہ ہے بربادی کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں. کراچی کو اس وقت سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے برا شہر کنسیڈر کیا جاتا ہے ساری دنیا کی رینکنگ میں. کس نے یہ کیا؟ 15 سال سے یہ حکمران ہے وہاں پر، اور اس سے پہلے بھی حکمران رہے کسی نہ کسی طرح. جو 30 سال انہوں نے بیڑا غرق کیا سندھ کا اور پھر کراچی کا، اب باضابطہ ٹھیکہ لے لیا ہے کراچی کا بیڑا غرق کرنے کا. تو اس پر پیپلز پارٹی کو مبارک ہو. یہ نئی جمہوریت بھی اور جو کراچی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ کراچی وہ شہر ہے جو ہر کسی کو پالتا ہے. پاکستان کو شہر ہے جس کا سب سے زیادہ ریونیو ہے، یعنی ہمارے لیے سب سے قابل قدر شہر ہے کراچی. لیکن اب چونکہ اسی ریونیو پر نظر ہے زرداری اینڈ کمپنی کی اور مرتضیٰ وہاب جو کہ ظاہر ان کے اشاروں پر چلتا ہے. اگر میں آج کل جس طرح ہم گھر میں کوئی پال لیتے ہیں، وہ بے بکریاں رکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے گلہ باندھ کے اشارے کے بغیر کہیں ہلتی بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی مرتضیٰ وہاب کی بھی حالت ہے. تو وہ کوئی میئر تو نہیں ہے، وہ میئر کے نام پر ایک کٹ پتلی سی بٹھا دی ہے وہاں پہ. میئر شپ تو کہیں اور سی چلنی ہے. اصل مسئلہ کراچی کا ریونیو ہے اور اس کو جو ہے اس پر قابض ہونے کی کوشش کر لی گئی ہے، اور انہوں نے 193 کو شکست دے کے 173 کو جتوا دیا. یہ بہت زبردست جمہوریت سامنے لائے ہیں. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو زرداری بھی اب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. ویسے تو ان سے چلا نہیں جاتا اگر عدالت بلا لے، لیکن وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس کے پیچھے لاجک ہے. بلاول تو وہ کہتے ہیں کسی وقت پھر بن سکتا ہے، تو میں جو عمر کا اس حصے میں ہوں تو ایک بار وزارت عظمیٰ کا ذائقہ بھی چکھ لوں. تو آصف علی زرداری صاحب وزارت عظمیٰ کے باضابطہ امیدوار بن گئے ہوئے ہیں اور باقاعدہ دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. سی وی بھی جمع کروا دی ہوئی ہے، اور سی وی کے بعد وہ یہ بھی شو کر رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ آگے کار بھی رہوں گا آپ کا. یہ ساری یقین دہانیاں کروانے مصروف ہے. لیکن یہاں بھی آپ کو اطلاع دے دوں، کچھ بھی کر لیں، وزارت عظمیٰ آصف علی زرداری کو نہیں ملنی.
یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ اور اس کے بعد آجے اب ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یعنی ایجوکیشن میں کمی نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دیگر اس طرح کے مسائل نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کیا جائے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیسے کیا جائے۔ بہت کوشش کی، جلسوں پر پابندی لگا دی، اس کے بولنے پر پابندی لگائی، ٹی وی پر نام لینے پر پابندی لگا دی گئی، تصویر دکھانے پر پابندی لگا دی گئی۔ پرابلم یہ ہے اس ووٹر کو نہیں ختم کر پا رہے جو عمران خان کے نام پر ووٹ دینا چاہتا ہے، اب اس کو کیسے توڑیں؟ اس کا بھی توڑ کسی حد تک آصف علی زرداری ٹائپ لوگوں نے بتا دیا کہ جیتے کوئی بھی ہم اسمبلی میں جا کے کچھ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا سندھ اس میں کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہوا ہے یہ جو میئر کے الیکشن نے۔ تو اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فیصلے تو ان اشرافیہ نہیں کرنے ہیں نا، یہ جو عوام کی حیثیت کے تو کیڑے مکوڑوں کے برابر ہیں ان کے لیے، یہ تو ان کے لیے کوئی جمہور کی تو حیثیت ہے نہیں، اپنی ان کی جمہوریت ہے، اور وہ جمہوریت چند اشرافیت پر مبنی ہے، وہ اشرافیہ جو فیصلے کریں گے وہی جمہوریت ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور یہاں بتاتا چلوں، عوام اب فیصلہ کر بیٹھے ہیں، وہ ان کی اس طرح کی جمہوریت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اشرافیہ کی منمانیوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ ڈیسیژن لے بیٹھے ہیں کہ وہ ایسا پروٹیسٹ کریں گے جو انتہائی خاموش ہوگا، لیکن وہ پروٹیسٹ بیلٹ باکس کے ذریعے سے ہوگا۔ جیسے بیلٹ باکس کھلے گا انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پروٹیسٹ کس نوعیت کا تھا، یہ کتنے ووٹ ادھر سے ادھر کریں گے، جتنے مرضی ادھر سے ادھر کر لیں، انہیں ہر حلقے میں بڑے مارجن سے شکست ہوگی۔ اور اس کا علم بہت اچھی طرح مسلم نواز کی قیادت کو ہے، پیپلز پارٹی تو گنتی میں نہیں نا پنجاب میں ہے، لیکن مسلم نواز کو پنجاب میں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، کے پی کے میں بھی اندازہ ہے، اور سندھ میں شاید یہ آس لگائے بیٹھے کہ ہم سب کچھ کر گزریں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، سدا اقتدار نہیں رہتا، آج ہی اقتدار میں ہے تو کہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام ووٹ کے ذریعے سے انہیں احساس دلائیں گے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جمہوریت پاکستان میں آئے گی بھی، اور عوام کے ذریعے سے ہی آئے گی، جمہور کے ذریعے سے آئے گی، اور یہ سب اشرافیہ دیکھتے رہ جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہر چیز کا انجام لکھا ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ انجام کی طرف ہی معاملہ بڑھ رہا ہے کہ ایسی جو جمہوریت نے انٹروڈیوس کرائی ہے اس کا اختتام قریب نظر آ رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔